خدائے کریم کے تمام عطیوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول اور فعل دونوں یکساں ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے، ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ دنیا کے جھمیلوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو آخرت کے کاموں کی رغبت کرو۔ اصل ہمدرد وہی ہوتا ہے جو مصیبت و پریشانی میں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بہترین اور اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے وقف کر دیا جائے اور اپنی زندگی آخرت کے سامان اکٹھا کرنے کے لیے گزاری جائے۔ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تقویٰ کے ساتھ کیا ہو، عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے۔ مسکین وہ ہے جو محبت پوری کرے۔ دوسروں پر غصہ کرنا اپنے آپ نقصان دینا ہے، اور غصے کے دوران محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جس پر یقین کیا جا سکے۔ دوست ہزار بھی کم ہیں اور دشمن ایک بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ دوست ہی نہیں، اگر دشمن بھی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وہ تیز نگاہیں کہاں ہیں جو دلوں کی طرح روشن اور منور تھیں، اور وہ عقلیں کہاں ہیں جو ہدایت کے چراغوں سے روشنی حاصل کرتی تھیں۔ انسان کو یہ تسلیم کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غلطی پر تھا، با الفاظ دیگر اسے یہ تسلیم کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ گزرے ہوئے کل کی نسبت آج زیادہ عقل مند اور دانش مند ہے۔ حساب کا صاف رہنا اور پیسہ کا حساب لینا از بس ضروری ہے۔ یہی محبت اور یگانت ہے۔ معاملات کو بالکل صاف رہنا چاہیے۔ جو کچھ موت کے بعد دیکھو گے، اگر تم اسے اب جان لو تو کبھی شوق سے کھانا نہ کھاؤ، شوق سے پانی نہ پیو، اور نہ گھر میں سایہ حاصل کرنے کے لیے داخل ہو۔ ہر ایک آدمی اپنی موت کو ایک نہ ایک دن پانے والا ہے، اور ہر ایک دشوار چیز مشکل سے ہاتھ آتی ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتی اور اس کی ذات سے ڈرتی ہے۔ جو شخص امتحان اور آزمائش کے بعد کسی شخص کو اپنا دوست اور بھائی بناتا ہے تو اس کا ساتھ ہمیشہ قائم رہتا، اور اس کی دوستی اور محبت پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آ جائے تو انسان کی ذات رہے گی۔ ذات میں وہی کوڑا پن ہے، وہی گندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد علم بڑھتا رہتا ہے۔ شیطان ایک لطیف طریقے سے انسان کو فریب دیتا ہے، اور وہ بچوں کی صحبت کی مانند ہے، جس طرح بچے پاگلوں کے پیچھے بلا سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں۔ اے اللہ، میں دلوں کے متفرق ہو جانے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پوچھا گیا، دل کے متفرق ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، یہ مراد ہے کہ ہر وادی میں میرا دل رکھا ہوا ہو۔ آزادی آپ کو یہ حق نہیں بخشتی کہ جو آپ کی مرضی ہو آپ وہی کچھ کرتے چلے جائیں، بلکہ آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ آپ جو کچھ مناسب سمجھیں وہی کچھ سر انجام دیں۔ امید طاقت اور قوت کی ساتھی اور کامیابی کی ماں ہے۔ وہ لوگ جو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، وہ بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ اصل محنت وہ ہے جس میں جسمانی قوی روحانی طاقتوں کے ماتحت کام کریں۔ مفلس وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ وہ ہے جو محنت نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا۔ موت کو ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے جانو اور امید رکھو کہ چھوٹے گناہوں سے گریز کرو تو ذلت و خواری سے محفوظ رہو گے۔